ریحان کو میں کیا جواب دوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، پر وہ ہے کہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں دوبارہ ان دردوں کو سہن نہیں کرنا چاہتی جو میں پہلے سہن کر چکی ہوں۔ اب سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، میری زندگی صحیح دشا میں چل رہی ہے، میں خوش ہوں اور میری بیٹی بھی۔ ریحان جانتا ہے کہ میں طلاق شدہ ہوں اور میری ایک بچی بھی ہے 5 سال کی، پھر بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر شادی کر کے میں دوبارہ اس پیڑا میں نہیں پڑنا چاہتی جس سے میں نکل کر آئی ہوں۔ ریحان پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے؟ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وجہ بتاؤں بھی یا نہیں؟ بتاؤں بھی تو کس طرح؟ کہاں سے ہمت لاؤں؟ کیا ان داغوں کے بارے میں اسے بتا دوں؟ داغ، ہاں یہ داغ جو مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اب تک یہ داغ دہک رہے ہیں یہاں میرے سینے پر۔ میں پہلی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی انہی داغوں کے چلتے، پر میری امی نہیں مانی، میرے پیچھے ہی پڑ گئی۔ وہ سمجھاتی، بیٹی شادی کے بنا ایک عورت ادھوری ہے، شادی کے بغیر اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، تو شادی کر لے۔ تیرے دونوں بھائیوں کا کیا بھروسہ، تجھے کب تک سہارا دے گے؟ ابھی تیری بھابھیوں کا مزاج بڑھیا ہے، آگے چل کر وہ بھی تجھے بوجھ سمجھنے لگی تو؟ پر یہ داغ، میں امی کا دھیان داغوں کی اور دلاتے ہوئے کہتی، امی ان داغوں کا کیا کروں میں؟ یہ تو مٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، اوپر سے دہکنے لگتے ہیں سمے سمے پر۔ پھر بھی آپ کہتی ہے کہ میں شادی کر لوں؟ کیا یہ داغ چھپے رہیں گے؟ کیا یہ داغ میرے شوہر کو دکھائی نہیں پڑیں گے؟ امی چپی سادھ لیتی اور پھر رونے لگتی، بیٹی ان کا ذکر مت کیا کر، یہ داغ ہے تو تیرے سینے پر، مگر جلن مجھے بھی دیتے ہیں۔ تب آپ ہی بتائیے کہ ان کے رہتے میں کیسے شادی کر لوں؟ نہیں بیٹی، تو شادی ضرور کر، تجھے میری قسم، میری زندگی کی یہی تمنا ہے۔ آخر میں ہار گئی، میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور میری شادی دھوم دھام سے ہو گئی عارف کے ساتھ۔ پہلی رات کو مجھے دیکھ کر عارف کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ عارف مجھ سے قسمیں وعدے کرنے لگے اور جہان بھر کی خوشیاں لا کر میرے قدموں میں رکھ دینے کو بےتاب ہو اٹھے۔ عارف کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ میری خوشی کچھ پلوں کی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن جب میں عارف کی باہوں میں تھی اور یہ مجھے چاند تاروں کی سیر کرا رہے تھے، اچانک زمین پر آ گرے دھڑام سے اور کروٹ بدل لی۔ مجھے کشمکشاہٹ ہوئی، کیا بات ہوئی، کیوں ہٹ گئے؟ میں نے عارف کو اپنی باہوں میں بھرنا چاہا تو عارف نے جھڑک دیا اور دور جا بیٹھے۔ کیا بات ہے، آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ یہ داغ کیسے ہے؟ اوہو، مجھے ہوش آیا، میری نظر میرے سینے پر گئی، میں دہل گئی، میں نے اسے دوپٹے سے ڈھک لیا۔ کیسے ہے یہ داغ؟ بہت خراب لگ رہے ہیں۔
सारा मूड चौपट कर दिया। किस तरह के है ये दाग? मैं आरिफ को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं। चाय के? जी, मैं जब छोटी थी, यही तकरीबन 5 साल की, मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ था? इलाज हुआ था और ये तकरीबन ठीक भी हो गए थे, पर क्या? एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली थी, तभी से ये दाग सफेदी में बदल गए। बहुत इलाज करवाया, मगर सफेद बन गया ही नहीं। कहीं ये दाग वे दाग तो नहीं जिसका ताल्लुक खून से होता है? ना बाबा ना, वे वाले दाग नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये तो जले के निशान हैं। मैं आरिफ को अपने आगोश में भरकर चूमने लगी। आरिफ भी मुझे प्यार देने लगे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया। ये देखकर उनका मूड फिर खराब हो गया और वे दूर हट गए। वे मुझसे दूर दूर रहने लगे। मैं कोशिश करते करते हार गई। वे मेरे करीब नहीं आते थे। एक ही छत के नीचे हम दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे। वे मुझसे नफरत तो नहीं करते थे, पर मोहब्बत भी नहीं करते थे। मुझे रुपए पैसे भी देते थे, पर प्यार नहीं। जब भी प्यार देने की कोशिश करती तो दूर हट जाते। फिर सुबह मेरे हाथ से चाय भी नहीं लेते थे। चाय का नाम सुनकर उन्हें मेरे सीने के दाग याद आ जाते और मन उचाट हो जाता था। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई नन्हा वजूद पनप रहा है। मुझे खुशी हुई, पर आरिफ को नहीं। उन्होंने एक फैसला ले लिया था, वह था मुझे तलाक देने का। उन्होंने मेरी कोख में पनप रहे वजूद को तहस नहस करवाना चाहा। मुझे रजामंद करने में पूरी ताकत झोंक दी, पर मैं नहीं मानी और जीती रही उसी वजूद के सहारे। आखिरकार उस वजूद ने दुनिया में आंखें खोली और मेरा सोनापन कम हो गया। मैं उस वजूद से हंसने बोलने लगी, अपने गम को भूलने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे मेरी बेटी मेरी सहेली बन गई। अभी मेरी बेटी 2 साल की ही हुई थी कि यह हादसा हो गया। मैं अपने मायके में आई हुई थी। मेरे बड़े भाई के लड़के का अकीका यानी मुंडन था। आरिफ भी आए हुए थे। रात को खाना खाने के बाद आरिफ की आदत है पान खाने की। उस रात वे मेरे मोहल्ले की एक पान की दुकान पर पान खाने पहुंचे तो मेरी जिंदगी में मानो कयामत सी आ गई। वही पान की दुकान पर आरिफ ने मेरे बारे में सुना क्या, रंजीशन उन्हें सुनाया गया। मेरे बारे में बातें सुनकर वे चकरा गए। गिरते पड़ते वे घर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर भाप गई कि हो ना हो कोई अनहोनी हुई है। मैं उनके पास पहुंची, पूछने लगी कि क्या बात है। आरिफ कुछ नहीं बोले। मेरे घर चुपचाप ही रहे, एकदम गुमसुम से। पर दूसरे दिन घर आकर कोहराम मचा दिया। ऐसा कोहराम कि पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। मस्जिद के पेश इमाम साहब, मदरसे के मौलाना और मुफ्ती जैसे बड़े लोग भी बुला लिए गए और मेरे घर से
میرا والد صاحب و دونوں بھائی بھی، بیچاری امی بھی روتی پیٹتی ہوئی آئی۔ امی کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جھرجھر بہنے لگے۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہوگا۔ باہر گھر کے سامنے چبوترے پر پوری پنچایت جمع تھی۔ مولانا صاحب میرے سسر سے بولے، حاجی صاحب آپ نے ہم سب کو کیوں یاد کیا؟ کیا بات ہے؟ میرے سسر نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور کچھ بھی بول نہیں پائے۔ مولانا صاحب نے دوبارہ پوچھا، آخر بات کیا ہے حاجی صاحب؟ میرے سسر نے اپنا چہرہ دھیرے سے اوپر اٹھایا اور عارف کی اور سنکیت کیا، اس سے پوچھئے پنچایت اس نے بلائی ہے، میں نے نہیں۔ اب مولانا صاحب نے عارف سے پوچھا، عارف بیٹا بات کیا ہے؟ کیوں زحمت دی ہم لوگوں کو؟ عارف بڑے ادب سے کھڑے ہوئے اور بولے، مولانا صاحب میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ مسجد کے پیش امام صاحب بولے، بیٹا کس نے دھوکا دیا تمہیں؟ کس نے تم سے جھوٹ بولا ہے؟ عارف تیس میں بولے، میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور مجھے دھوکا دیا ہے، اور میرے سسرال والوں نے بھی۔ مفتی صاحب بولے، عارف بیٹا تمہاری بیوی نے تم سے کیا جھوٹ بولا ہے؟ سسرال والوں نے تمہیں کیسے دھوکا دیا ہے؟ حضرت یہ بات آپ مجھ سے نہیں میری بیوی سے پوچھئے۔ آگے کی اسٹوری پڑھنے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔